بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خاتم ایک تاریخی اور حقیقی شخصیت کا نام ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے قے قبیلے کا بادشاہ بنا۔ خاتم کا پورا نام خاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اخزم الطائی تھا۔ خاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند تھی اور سخی خاتون تھی۔ اس کے بعد خاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور اس پر بہت ظلم ڈھائے اور اسے کئی روز تک بھوکا رکھا۔ خاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی۔ جوان ہو کر وہ انتہائی سخاوت مند شخص ثابت ہوا۔ سخاوت میں اس نے اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ دادا کے پاس رہتا تھا اور کافی چھوٹی عمر تھی تو اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا ورنہ کھانا پھینک دیتا۔ کچھ عرصے میں خاتم کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ یوں تو خاتم کی سخاوت کے بہت قصے ہیں لیکن چند ایک مشہور ہیں۔ مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں خاتم کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ خاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں اور وہ نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ خاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی کو آزما نہ لیا جائے اس کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور خاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کرو۔ اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ درباری نے کہا کہ خاتم کے نزدیک اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ اس سے اس کا وہ گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا درباری خاتم کی طرف روانہ ہوا اور جب اس کے پاس پہنچا تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ خاتم کے یہاں مہمان ٹھہرا۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بہت مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے خاتم نے اپنا وہ گھوڑا ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش ٹھہری تو اس کے وزیر نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کو بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر خاتم نہایت ہی افسوس سے کہنے لگا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تمہیں وہ گھوڑا دے دیتا، لیکن اب وہ میرا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے کل رات کو اسے ذبح کر کے آپ لوگوں کو اس کا گوشت کھلا دیا تھا۔ اس خراب موسم میں گھر سے باہر نکل کر کسی اور کھانے کا انتظام کرنا نہایت ہی مشکل تھا۔ اس واقعے کی خبر جب بادشاہ کے وزیروں نے بادشاہ کو دی تو بادشاہ بھی اس کی سخاوت کے قصے گانے لگا۔